کائنات میں اللہ کا ماننے والا، اللہ کے توحید کا اقرار کرنے والا بھی پریشان ہے۔ کہیں ظالم و ظالم حاکم جو مسلط ہے، کہیں اس کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے، کہیں وہ اللہ کی عذاب سے دوچار ہے، کہیں بارش نہیں ہو رہی ہے، کہیں اتنی بارش ہو رہی ہے کہ سیلاب اور طوفان کا ماحول ہے، لوگ اس میں غرقاب ہو رہے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی تمام جو اللہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، وہ آج ہم سے کیوں روٹھا ہوا ہے؟ آج ہم پر کیوں غضبناک ہے؟ اس کے عذاب ہم پر کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ ظالم ہے؟ کیا اللہ ظلم کرنے والا ہے؟ نہیں، اللہ ظالم نہیں ہے۔ ان ربک لیس بظلام للعبید، کہ تیرا رب جو ہے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، ظلم کرنے میں ظالم اللہ نہیں ہے۔ پھر بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کہیں سیلاب ہی سیلاب کیوں ہے؟ کہیں آفات الہیہ کیوں برس رہی ہے؟ کہیں زلزلے کیوں آ رہے ہیں؟ کہیں بھوکمپ کیوں آ رہا ہے؟ کہیں پوری جو ہے بلڈنگ کو پانی میں کیوں ڈبو دیا جاتا ہے؟ کہیں پوری کی پوری عمارت کو زمین میں بسایا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں خود فرمایا ہے، فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ فرماتا ہے کہ اے انسانوں، تم پر جو مصیبت آتی ہے، تم پر جو پریشانیاں آتی ہیں، تم پر جو آفات آتے ہیں، تم پر جو عذاب آتے ہیں، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، تم جو کرتے ہو تمہارے اعمال کی سزا ہے، تمہاری یہاں بدعمالیاں ہیں، تمہارے یہاں بد اعمالیاں ہیں، تمہارے اعمال صحیح نہیں ہیں، بدعقیدگی ہے، تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تمہیں سنت سے محبت نہیں، تمہیں بدعات سے محبت ہے، بدعات سے پیار ہے، تمہیں توحید سے محبت نہیں، تمہیں شرک سے پیار ہے، تمہیں کفر سے پیار ہے، تمہارے اعمال کے اندر شرک جو ہے گھسا ہوا ہے، تمہارے اعمال کے اندر کفر گھسا ہوا ہے، تمہارے اعمال میں بدعات کی آمیزش ہے، بدعات کی ملاوٹ ہے، تم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا ہے، تو حق اس کا حق ہے، تم نے صحابہ کرام کے ساتھ ظلم و زیادتی کیے ہیں، اس کا جو حق ادا نہیں کیا ہے، اس کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، جو بھی تمہیں عذاب آ رہا ہے، جو پریشانیاں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال تو ایسے ہیں کہ اللہ تم پر اور عذاب برساتا، لیکن یعفو عن کثیر، اللہ بہت چیزوں کو معاف کر دیتا ہے، بہت سی باتوں بہت سے اعمال کا اللہ خیال نہیں کرتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اگر اللہ تمہارے ایک ایک اعمال کا محاسبہ کرے، اللہ تمہارے ایک ایک اعمال کا سزا دے، یاد رکھو زمین پر کوئی انسان نہ رہے گا تو ہلاک کر دیا جائے گا، تمہارے اعمال اتنے خراب ہو گئے ہیں۔ یعفو عن کثیر، اللہ تو بہت سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس پر دھیان نہیں دیتا ہے، اگر تمہارے اعمال اتنے بدترین ہیں، تمہارے اعمال اتنے سیاہ ہو گئے ہیں، تمہارے اعمال اتنے کمتر ہو گئے ہیں، تم پہ کوئی عذاب برسنا چاہیے، لیکن تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ تم پر رحم کر کے بہت سی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ مگر یوں کہیے اللہ تم پر رحم نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس زمین پر تم ہی نہیں ہو، اس زمین پر انسان ہی نہیں ہے، اس زمین پر حیوان بھی تو ہے، اس زمین پر حیوان بھی تو ہے، کئی پرند بھی تو ہے، اس زمین پر جو ہے یہ پیڑ پودے بھی تو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے تم پر رحم کر دیتا ہے، ورنہ اگر یہ جانور نہیں ہوتے، اگر یہ پیڑ پودے نہیں ہوتے، یہ بہائم نہیں ہوتے، یہ چڑیے نہیں ہوتے، اللہ تمہیں ہلاک کر دیتا۔ تمہارے اعمال ایسے ہیں اور تم پر رحم ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ وسلم کی حدیث ہے، اب فرماتے لولا البہائم لم تمطروا، اگر یہ چوپائے نہیں ہوتے، یہ بیل نہیں ہوتے، یہ بکریاں نہیں ہوتی، یہ گائے نہیں ہوتے، یہ اونٹ نہیں ہوتے، یہ اور جانور نہیں ہوتے، لم تمطروا، تم پر بارش نہیں ہوتی، تم پر ایک قطرے نہیں برستے، تمہارے اعمال اتنے سیاہ ہیں، تمہارے معاملات اتنے خراب ہیں، تمہارے عقیدے اتنے بگڑے ہوئے ہیں، تم پر ایک قطرے نہیں برستے، اگر تم پر بارش یہ پانی برس رہا ہے تمہارے لیے نہیں برس رہا ہے بلکہ ان جانوروں کے لیے برس رہا ہے، یہ
कुत्तों के लिए, बिल्लियों के लिए जो गुनाह नहीं करते हैं, ये गाय गुनाह नहीं करते हैं, ये चौपाया गुनाह नहीं करते हैं, ये पेड़ पौधे गुनाह नहीं करते हैं, इनकी वजह से बारिश हो रही है, जिससे तुमको भी फैज मिल रहा है, तुम्हें फायदा पहुंच रहा है। मैं पढ़ रहा था तफसीर इब्न कसीर, इमाम राज़ी की तफसीर है, बहुत बड़े मुफस्सिर है इमाम राज़ी। वो फरमाते हैं कि जब बारिश नहीं होती है, जब बारिश नहीं होती है, जब आसमान बारिश रोक लेता है, जब बारिश का बूंद नहीं बरसता है, और जब ये जानवर पानी से बिलखते हैं, पानी इन्हें नहीं मिलता है, तो ये जानवर बद्दुआ देते हैं। कहा वो मखलूक कहते हैं ये सांप, ये बिच्छू, ये जो अपने बिलों में रहते हैं, ये जंगली जानवर जो जंगल में रहा करते हैं, जिनके पानी के इंतजाम नहीं होता है, वो बद्दुआ देते हैं। कहते हैं ऐ अल्लाह ताला इन इंसानों को हलाक कर, इन इंसानों को बर्बाद कर। इसकी वजह बात क्यों हो रही है, इनके अमाल की बर्बाद क्यों हो रही है, ये बद्दुआ करते हैं। इमाम राज़ी बातें हैं ये जानवर बदुआ करते हैं, ये सांप बिच्छू, कि अल्लाह इंसान की वजह से बात क्यों हो रही है, इस इंसान का अमाल स्याह है, इनका अमाल अच्छे नहीं है, इनका अमाल बदतरीन है, ये अल्लाह को नहीं पहचानते। जिस अल्लाह ने इसको पैदा किया है, जिस अल्लाह ने इतना इनाम किया है, उसको सही साली बनाया है, सही स्वत उसको शकल दी है, सही उसको दिलो दिमाग दिया है, सही आंखें दी है, सही मुनासिब हाथ पाँव दिए हैं। अल्लाह उसका एहसान है, अल्लाह उसका ये बंदा हक अदा नहीं करता है, इसलिए ऐ अल्लाह इस इंसान को हलाक कर, इसकी वजह नहीं रही है। तो मैं ये कह रहा था कि दुआ करते हैं तो अल्लाह फरमाता है कि तुम जो भी मुसीबतें आ रही हैं, इसकी बुनियाद तुम हो, तुम्हारे आमाल इसकी बुनियाद है, इसके असबाब तुम्हारे आमाल है। अल्लाह फरमाता है ज़हर फसाद बिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास। अल्लाह माता है जमीन में, खुशकी में और समंदर में फसाद बढ़ता है। जमीन में फसाद ये है कि बारिश नहीं हो रही है, जमीन में फसाद ये है कि ज़लज़ले आ रहे हैं, जमीन में फसाद ये है कि यहाँ जंग हो रही है, वहाँ जंग हो रही है, अमन नहीं है, सुकून खत्म है, गालिब है। जमीन में फसाद ये है कि एक ताइबा के पीछे पड़ा हुआ है, कत्लो खूनरेज़ी आम है। जमीन का फसाद ये है, जमीन फसाद ये है कि बारिश नहीं होने की वजह से खेतियाँ नहीं हो रही हैं, खेती नहीं हो रही हैं।